الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 11واں باب ہے، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 132 ہے، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ البردین سے صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر مراد ہیں، جیسا کہ خود حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور ایک اور روایت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ طلوع اور غروب سے پہلے کی نمازیں، کہ جو شخص یہ دونوں نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عصر، ان دونوں نمازوں کو نماز بردین اس لیے کہا گیا ہے کہ دونوں نمازیں دن کے ٹھنڈے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔ ان 2 نمازوں کی تخصیص کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، امام بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول اسلام میں یہی 2 نمازیں فرض تھیں اور 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اور علامہ طیبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام بنسبت دوسری نمازوں کے قدر دشوار ہے، کیونکہ صبح کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے اور شام کا وقت کاروباری مصروفیات کا۔ تو جو شخص ان کا اہتمام کرتا ہے تو وہ یقیناً تمام نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، کیونکہ ان نمازوں کا اہتمام خلوص عمل اور عدم کسل پر دلالت کرتا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 133، وہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد، کہ جب بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے، او سافر، یا سفر کرتا ہے، کسی سفر میں چلا جاتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کا ثواب اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ صحت کی حالت میں یا وطن میں مقیم ہونے کی حالت میں عمل کرتا تھا، تو اس کے اعمال اور اس کا ثواب اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو لیکن کسی مرض یا سفر کی بنا پر کسی وقت ان نفلی اعمال کو انجام نہ دے سکے، تو اس کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا جس طرح وہ اپنے زمانہ صحت اور اقامت میں انجام دیتا تھا۔ ان اعمال سے نفلی اعمال مراد ہیں، جس کی تصریح متعدد احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اذا کان العبد یعمل عملا صالحا فشغلہ عن ذلک مرض او سفر، اذا کان العبد یعمل عملا صالحا، جب کوئی بندہ مومن نیک عمل کرتا رہتا ہو، فشغلہ عن ذلک، بس اس کو مشغول کر دے اس نیک عمل سے، مرض او سفر، کوئی مرض یا کوئی سفر، بیمار پڑ گیا، اس عمل سے رہ گیا، وہ عمل اب نہیں کر سکتا، یا کسی سفر میں چلا گیا اور مصروفیات کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، تو کتب لہ کصالح ما کان یعمل وہو صحیح مقیم، تو اس کا یہ عمل اسی طرح لکھا جائے گا، اس کے اعمال میں لکھا جائے گا جیسا کہ وہ صحیح اور مقیم ہوئے کے زمانے میں کرتا تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں، ما من امرئ یکون لہ صلاۃ من اللیل یغلبہ علیہا نوم او وجع الا کتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ علیہ صدقہ۔ اگر کسی شخص کا رات کی نماز کا معمول ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، اور کسی رات اس پر نیند کا یا بیماری کا غلبہ ہو جائے، اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے، اس کو نیند آ جائے، یا اس پر بیماری کا غلبہ ہو جائے اور اس کو تکلیف ہو، تو اس کی نماز کا وہی اجر لکھ دیا جائے گا جو یہ پہلے پڑھتا تھا کرتا تھا، اور نیند اس پر صدقہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ تر نوافل
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 134، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، کہ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ورواہ مسلم من روایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی دلالت یہ ہے کہ خیر کی ہر بات اور ہر نیکی کا کام وہ معروف ہے، چنانچہ متعدد احادیث میں مختلف امور کو صدقہ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے، کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملیں، یہاں تک کہ یہ خیال رکھنا کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے اور لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل معروف اور نیکی ہر وہ عمل ہے جس کی خوبی شریعت اور عقل دونوں سے ثابت ہو، اور اقتصاد میانہ روی بھی معروف اور نیکی ہے، کیونکہ شریعت نے اسراف سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی پابندی اور نیک اعمال اور نوافل کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔